نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم قال فما خطبكم أيها المرسلون کہا ابراہیم علیہ السلام نے بس تمہارا کیا حال ہے، یعنی تمہارا آنا کیسے ہوا اے بھیجے ہوئے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم، تاکہ ہم بھیجیں ان پر، حجارۃ من طین، مٹی کے پتھر، مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان لگائے ہوئے تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس نکال دی ہم نے جو اس میں تھے ایمان والے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے فرما برداروں میں سے، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑا اس میں نشانی کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا دوسرا رکوع آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے اس بات پر شواہد اور دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مختلف قوموں پر اللہ کی پکڑ آئی اس کی چند نمونے اور چند مثالیں بیان فرمائیں، جن میں سے پہلی مثال قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آیا اس کا بیان ہے۔ لیکن تمہیداً ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا
کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر گئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور انہوں نے جب انجان سمجھا تو انہوں نے دو باتوں سے تسلی دی۔ ایک تو انہیں یہ سمجھایا کہ ہم مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے اور اس کے بعد پوتے کی خوشخبری دی ہے۔ جب خوشخبری ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو خوف تھا وہ دور ہوا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کی کیا ڈیوٹی لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ فرشتے خود کہا کرتے ہیں کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اللہ کے حکم کے بغیر آسمان سے نیچے نہیں اترتے۔ تو ظاہر ہے کوئی اللہ نے حکم دیا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیجا ہے۔ تو وہ کون سا حکم ہے، آپ کس لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ سنیے جی، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا آنا کیسے ہوا، تم کس طرف کو جا رہے ہو اے بھیجے ہوئے رسولو، کس غرض سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، مٹی کے ڈھیلے پتھر ان پر برسائیں، پتھروں کی بارش لے کر آئے ہیں۔ تو استغفر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ ہود میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، وہ آپ مقام دیکھ لیں، وہی جو کل ہم نے مقام دیکھا تھا اس کے ساتھ والا، صفحہ نمبر ہے 208، 12واں پارہ سورہ ہود، صفحہ نمبر 208، 208، 12واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ ہود۔ آیت نمبر 73 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 74 شروع ہو رہی ہے، 74۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی، تو یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، یعنی سفارش کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بہت رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف دھیان کرنے والے، آہوزاری کرنے والے تھے۔ کہنے لگے یا اللہ عذاب نہ بھیج، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یا ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات سے اعراض کر لے، اس بات کو رہنے دے، یہ دعا نہ کر۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، اس لیے کہ بے شک تیرے رب کا امر آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور بے شک ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا جب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر کوئی بچانے والا۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ عذاب نہ بھیج، رب نے کہا عذاب بھیجنا ہے۔ اور کون مائی کا لال ہے جو کہے جناب میں آپ کو بچا لوں گا اور میں آپ کو چھڑا لوں گا؟ کوئی نہیں اللہ کے امر کے آگے آڑے آنے والا۔ جب رب کی پکڑ آ جائے پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بس یہ دعا کریں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے گئے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، سِیءَ بِهِمْ،
تو غمناک ہو گئے، پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کر. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اندر اندر ہی سے تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج بڑا مشکل دن آ گیا، آج بڑا پریشان کن دن آ گیا. کیونکہ قوم لوط لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کرنے والی قوم تھی، وہ بھی اعلانیہ، وہ بھی سب کے سامنے، وہ بھی بھری مجلس کے اندر، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. ہر مجلس میں ہر جگہ فخر کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے. اب یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے. حضرت لوط علیہ السلام ہوئے پریشان کہ یہ درندے ان کے ساتھ وہی کام کریں گے اور میں اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا، اس وجہ سے پریشان ہوئے. اب وہی ہوا جس کا لوط علیہ السلام کو ڈر تھا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آ گئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتے ہوئے آئے ان کی جانب. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا یہ بد کردار قوم آ رہی ہے تو حضرت نے فرمایا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ان بچیوں سے نکاح کرو جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس طرح اپنی خواہش پوری کرو. اور یہ کیا کام کرنے آئے ہو؟ ہؤلاء بناتی کے دو مطلب ہیں. ایک تو حضرت نے اپنی بیٹیوں کی پیشکش کی، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ قوم کی بیٹیاں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا بمنزل باپ ہوتا ہے. ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، یہ جو قوم کی لڑکیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بہت پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، نہ پریشان کرو، جو کام جائز نہیں اس کے قریب مت جاؤ. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں؟ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، مجھے ان کے بارے میں پریشان نہ کرو. لیکن وہ قوم اس قدر دلیر تھی گناہ میں کہ انہیں کوئی احساس نہ ہوا. قالو، جواب میں انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یقیناً تو جانتا ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم ارادہ رکھتے ہیں وہ تجھے پتہ ہے، ہم تو اپنا وہی گندا ارادہ پورا کریں گے. جب لوط علیہ السلام نے دیکھا ساری قوم کے یہ درندے میرے گھر کی طرف لپک پڑے ہیں اور میں اپنے نوجوان بچوں کو ان سے بچانے پر قدرت بھی نہیں رکھتا ہوں، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں اپنی مقدس زبان سے کیا جملے نکالے اللہ نے نقل کیے. قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، میں مقابلہ کر سکتا تم کا اور میں تمہیں مار مار کے یہاں سے بھگا دیتا. او آوی الی رکن شدید، یا مقابلے کی طاقت نہ ہوتی میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط قلعے کی طرف، میرا کوئی گھر ہوتا، میری کوئی بلڈنگ ہوتی، وہاں لے جا کر اپنے مہمانوں کو چھپا لیتا. نہ میرے پاس کوئی مکان ہے، نہ میرے پاس کوئی لڑائی کرنے کا سامان ہے، میں کیسا مقابلہ کروں تمہارا؟ جب افسوس کیا تب لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے فرشتے سمجھے کہ اب تو حضرت بڑے پریشان ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا قالو یا لوط انا رسل ربک، اے لوط پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں کل ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان سمجھا اور
ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور آج لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے۔ معلوم عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، جہاں وہ بتائے وہاں بتاتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتایا اور یہاں آ کر بتا دیا۔ یا لوط انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ پائیں گے، وہ ہرگز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکل جائیں یہاں سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ ایمان والی نہیں تھی، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اس بستی والوں کو پہنچے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کے عذاب کا وقت کون سا ہے؟ صبح کا، صبح عذاب آئے گا۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں؟ رات تو ہو گئی ہے، آپ جائیں اور صبح ان پر عذاب آ جائے گا۔ اب لوط علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجا، اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیا۔ اب آگے عذاب دیکھیے، سب سے زیادہ سخت عذاب اس قوم پر آیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا امر آ گیا، جب ہمارا حکم آ گیا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اوپر والا حصہ نیچے دے مارا، پٹخ کر دے مارا، زمین کو الٹا کر دیا۔ ایک ہی عذاب آیا، اور دوسرا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسائی۔ پہلے پتھر برسائے، پھر زمین کو الٹ کر دے مارا۔ وہ پتھر کیسے تھے؟ کنکریوں والے نوکیلے پتھر تھے، منضود، تہ بتہ آنے والے، جیسے موسلا دھار بارش آتی ہے یوں پتھروں کی بارش برسی۔ مصومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے، ہر پتھر پر نشان لگا تھا، اس نے کس مجرم کے سر پر جا کر لگنا ہے، جا کر تہس نہس کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ کوئی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اللہ میں محفوظ فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تہلکنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ فرمانا۔ اب آئیے، یہاں پر بھی وہی بات ہے، تفسیر ہم نے پڑھ لی ہے، بس مختصر آیتوں کا ترجمہ سن لیجیے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھر برسائیں، مٹی کے ڈھیلے اور کنکر برسائیں، مصومۃ عند ربک، جو نشان لگے ہوئے ہوں تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، گناہ اور وہ بھی اعلانیہ، اور اس پر بھی فخر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت اس قابل ہے کہ معاف کر دی جائے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے، جو علی الاعلان بھری مجلس میں گناہ کریں پھر گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھیں، فرمایا وہ معافی کے قابل نہیں۔ فرمایا حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگے ہوئے تھے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیا جو اس میں ایمان والے تھے، ایمان والوں کو نکال لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی زیادہ تعداد تھی ایمان والوں کی؟ جواب آیا نہیں، بس وہ ایک لوط علیہ السلام کا گھر ہی تھا جہاں ایمان والے تھے، باقی سب منکر تھے۔
فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے فرما برداروں میں سے، بس وہ ایک گھر فرما برداروں کا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ اکا دکا بندے اور بھی تھے، لیکن پورا گھر کوئی فرما بردار نہیں تھا۔ گھر وہی تھا لوط علیہ السلام کا، جس میں ایک ان کی بیوی وہاں وہ بھی نافرمان تھی۔ تو چونکہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر میں باقی سارے فرما بردار تھے، ایک نافرمان تھی، تو وہ گھر فرما برداروں کا شمار ہو گیا، اور باقی اکثر گھروں میں کہیں ایک آدھ بندہ تھا بھی صحیح، تو اکثر نافرمان تھے، لہذا وہ نافرمان ہی شمار ہوئے۔ اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کیسے، تو اکثر نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس بستی میں اکثر نافرمان تھے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور اس قصے کو ہم نے نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق